جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے، یہ مختلف علاقوں کے مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، سندھ بلوچستان میں الگ طریقہ ہے، پنجاب میں الگ طریقہ ہے، پھر مشرقی پنجاب میں الگ طریقہ ہے، سینٹرل پنجاب میں الگ طریقہ ہے، اسی طرح KPK میں الگ طریقے ہیں، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے۔ تو بھائی اس کا زیادہ بہتر تدارک تو ہے جو اسی علاقے کا مقامی باشندہ وہ کر سکتا ہے۔ اب بہت سارے بھائی کہیں گے، اکثر مجھ سے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی مسجد کی مفتی جو وہاں پہ موجود ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یا وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، طلاق کے مسئلے میں لوگ جھجک کی وجہ سے ٹھیک سے سوال ہی نہیں کرتے بھائی اپنا ہم سے وہ جواب لے لیتے ہیں، جہاں کہیں بات ہوتی ہے بولتے نہیں، ہمارا جواب سنا دیتے ہیں۔ بھئی ہم سے ایک بندہ سوال ہی غلط کرتا ہے، اگر وہ سوال اپنی طرف سے وہ بنا کے ہیر پھیر کر کے کرتا ہے تو ہمارا جواب جب وہ سنواتا ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے بھئی عجیب مولوی ہے، یہ کون مفتی ہے بھئی، یہ غلط مسئلہ بتا رہا ہے، مسئلہ ایسے تھا۔ تو وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں کیا تھا، میں نے تو پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھی لکھی بات کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پہ جو مفتی صاحب ہیں ان سے جا کے ملے اور جو ہے سامنے بیٹھ کے ان سے مسئلہ سنیں۔ اسی طرح اب یہ تجارت کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسا طریقہ ہے، کیسا ٹرم ہے، لوگ اس کو کیسے چلاتے ہیں۔ اب جو مجھے بھائی نے سمجھایا ہے وہ کیا سمجھ آیا ہے، وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں 50,000 کا اگر جانور خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد جاتے ہیں جس بھائی کے گھر میں چارہ میسر ہے، جو جانوروں کی رکھوالی کا کام کر سکتا ہے، جو جانوروں کا خیال کر سکتا ہے، جانوروں کی کیئر کر سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 25,000 روپیہ دو، یہ جانور تم رکھ لو۔ پھر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی عدل پہ ہوتا ہے، پھر وہ جانور کو ہم نصف رکھتے ہیں۔ اب میرے بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیل اور کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ ایک بھینس آپ نے خریدی 50,000 کی، اس سے 25,000 روپیہ لے لیا، اس کو کیا فائدہ ہے چارہ ڈالنے کا، اس کے بچوں کو اس کا دودھ مل جاتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی چونکہ آپ چارہ ڈالتے ہیں، آپ اس کو پانی پلاتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کا جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں سارا، تو لہٰذا آپ اس کا دودھ استعمال کریں، آپ اس کے حقدار ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا وہ بیچارہ غریب آدمی اس وجہ سے خوش ہے کہ چلو 25,000 میں بھینس لائے ہیں اور وہ 25,000 بھی اینڈ پہ نکل آئے گا اور منافع بھی آئے گا، تو یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میرے بھائی کچھ اگر شاطر مزاج لوگ ہیں کہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ میں 50,000 کی بھینس خریدتا ہوں، ایک غریب کے قلعے پہ باندھتا ہوں، 50,000 کی خریدنے کے بعد اس سے 25,000 روپیہ بھی لے لیتا ہوں، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 50 کی تھی، ہو سکتا ہے وہ 35 کی اور میں نے آ کے اس کو 50 کی بتائی ہو۔ یہ بہت سارے دھندے ہمارے کاروباری لائن میں موجود ہیں، یہ بہت ساری چالاکیاں ہمارے کاروبار لائن میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر بندہ سامنے بیٹھ کے دونوں فریقوں کی بات سنے پھر بندے کو بات کی ٹھیک سے سمجھ آتی ہے۔ اگر ٹھیک ہے آپ نے 25,000 روپیہ میں اس سے لے لیتا ہوں، لینے کے بعد بھینس کا کل دودھ ہے 4 کلو، میں کہتا ہوں کہ بھائی 2 کلو میرے گھر میں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے 2 کلو تو نے اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، اس نے رکھ لیا، یا جیسے کیسے بھی اس نے رکھ لیا، بھرم کی وجہ سے رکھ لیا، یا وہ باتوں میں آ گیا اس کو سمجھ نہ آئی، یا اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، یا اس نے اپنے لیے کچھ سوچا۔ اب یہ بندہ دل ہی دل میں کیا سوچ کے بیٹھا ہے، اب دیکھیں دودھ اس کے گھر میں اس کا بیٹا پہنچا رہا ہے، بچہ پہنچا رہا ہے، دودھ کی ڈیلیوری فری ہو رہی ہے، 2 کلو دودھ ڈیلی کا آ رہا ہے، نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ اور مسئلہ ہے، مطلب نہ انہوں نے چارہ کاٹنا ہے، نہ انہوں نے پانی دینا ہے بھینس کو، نہ انہوں نے بھینس کو جو ہے وہ نہلانا ہے، نہ انہوں نے بھینس کی کوئی میڈیسن کی ٹینشن ہے ان کو، وہ اسی بندے کی ساری پریشانی ہے۔ ہاں کبھی اگر کوئی مسئلہ بن گیا کہ جی 1,000 روپے کی میڈیسن آئی تھی تو اس کو 2 دفعہ جھڑک بھی دینا ہے کہ تو چوری ڈیرے پہ آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے، تو مجھے بتاتا، میں آ کے دیکھتا پتہ نہیں بیمار بھی ہے کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یہ لو 500 روپیہ، 500 اپنی جیب سے دینا، چونکہ عدل پہ ہے، نصف پہ۔ یہ میں نے بات اتنی لمبی اس لیے گھمائی ہے بھائی کہ کچھ بھائی مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ بھی سمجھتا ہو کہ میں جو ہے وہ جان چھڑاتا ہوں، لیکن بھائی میں جو ہے وہ حقیقت کا قائل ہوں، اور میں چونکہ دنیا داری کے بہت سارے معاملات دیکھتا ہوں، میں بازاروں میں بھی جاتا ہوں، میں تاجروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، میری بہت زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ کے ساتھ ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، تو مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں جو سوال کرنے والا تو کر لیتا ہے لیکن باقی بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی، یا سائل جو سوال کر رہا ہے اس کے دل میں اس وقت وہ بات نہیں ہوتی، لیکن ٹھیک 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں 25,000 روپے بھی لائے، دودھ تیرے بچے پی رہے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اگر اس طرح کا رویہ اختیار ہوتا ہے تو پھر وہ غلط ہے کہ اس کو بھی نوکر رکھ لیا، اس کے بچے کو بھی نوکر رکھ لیا، چودھری صاحب کے گھر میں 2 کلو دودھ 4 کلو دودھ آرام سکون سے آ رہا ہے،
اور سارا معاملہ اس کا، چارہ اس نے خریدنا، چارہ اس نے ڈالنا، چارہ اس نے کاٹنا، ٹائم اس نے آپ کو پتا ہے جانور کو عید والے دن بھی چارہ ڈالنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جانور کو فوتگی والے دن بھی چارہ ڈالنا ہے، جانور کو خوشی والے دن بھی چارہ ڈالنا ہے، برسات میں بھی ڈالنا ہے اور بارش میں بھی ڈالنا ہے، سردی میں بھی ڈالنا ہے، سخت گرمی میں بھی ڈالنا ہے، پراپر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی، آپ علاقہ وائز جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو علاقہ وائز سلجھایا کریں اور دیانتداری کے ساتھ۔ آپ کا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کسی مفتی صاحب کو میں اپنا مسئلہ آسان لفظوں میں جو ہے وہ ڈھال ڈھول کے سنا دوں، اور یہ کسی کو میں ہٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھا رہا ہوں، تو میں سنا دوں اور مفتی صاحب میرے حق کا مسئلہ بتا دے، میرے وہ طرفداری کر کے، یعنی کہ میری بات سمجھ کے تو وہی جواب دے دے جو مجھے مطلوب ہے، تو اس سے زیادہ بہتر تو میرے خیال اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہترین اور پیٹنٹ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کے ضمیر آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ اب میں پھر یہ کہتا ہوں، جو آپ نے عدل کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے اس کی میں نے 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت میرے بھائی میں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر نیت صاف ہے، بندہ کہتا ہے جی 25,000 روپے اپنا دو، یہ 50 کی آئی ہے، یہ تم رکھو، اس کو 6 مہینے سال رکھو، جب اس کو بیچیں گے 1,00,000 کی بکے گی، 50 تیرا 50 میرا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ دودھ تیرے بچے پیئیں تو استعمال کر، تو اس کو رکھ، ٹھیک ہو گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دل میں نیت صاف نہیں ہے اور بندہ اس دا پہ اس کو دے رہا ہے کہ بھائی 2 کلو دودھ تین روزانہ شام مجھے پہنچانا ہے، اور رات کو اسے کال کرتے ہوئے دودھ نہیں پہنچا آج، وہ آج دودھ پتلا تھا، کیا کرتے ہو تم، بھینس کو چارہ نہیں ٹھیک سے دیتے، آج دودھ کم تھا، تو یہ پھر اس کو آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے نا، پھر پارٹنرشپ تو نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اتنے سیانے ہیں کہ آپ نے 25,000 دیا اور آپ نے اس کو نوکر رکھ لیا، اللہ خیر صلاح، وہ بیچارہ آپ کو 25,000 روپے دے کے بھی پھنس گیا، اوپر سے احسان بھی آپ کا ہو گیا، حالانکہ 25 اس کا 25 آپ کا، حالانکہ حق تو اس کا زیادہ بنتا ہے، وہ آپ کو چڑھائی کرے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ بارک اللہ فیکم۔